لیکن کچھ ایسی شخصیات بھی موجود ہیں کہ جو میں یہ سمجھتی ہوں کہ خاص طور پہ جن کو میں نے شروع سے اپروچ کیا تھا وہ یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں اس وقت، اور میں بہت ہی دلی خوشی بھی کے ساتھ میں ایک توانائی محسوس کر رہی ہوں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم وطن سے دور ہوتے ہیں تو ہماری آدھی توانائی چلی جاتی ہے، اور اس میں جو بھی کچھ بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو، چاہے وہ آرٹ ہو، لٹریچر ہو، یا کسی بھی شعبے سے شعبے میں ہم کام کر رہے ہیں، تو اس میں ہمیں جو وطن کی دوری ہے وہ ایک عجیب سی ہمارے اندر کیفیت رہتی ہے، لیکن جب آپ واپس یہاں آتے ہیں، اپنے لوگوں سے ملتے ہیں، تو آپ ایسا لگتا ہے کہ آپ ادھورے سے پورے ہو گئے۔ جی اس وقت میرے ساتھ ادبی مرکز جو واشنگٹن ہے اس کی ڈائریکٹر ہیں مونا شہاب صاحبہ، جنہوں نے واشنگٹن سے آ کر آج پاکستان میں اسلام آباد میں جو ہے یہ ادبی نشست رکھی، جس کا جو مقصد یہ تھا کہ کس طرح سے آرٹ اور لٹریچر کے تھرو جو آپ سفارت کاری کو کامیاب بنا سکتے ہیں، تو ان سے ان کے تاثرات جانیں گے۔ بہت شکریہ میڈم۔ میڈم آپ واشنگٹن سے اسپیشل اس نشست کے لیے یہاں پر تشریف لائیں، تو یقیناً اس سے آپ کا جذبہ حب الوطنی جھلک رہا ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ آج کی جو نشست ہوئی کیا کامیاب رہی؟ آپ مطمئن ہیں اس سے؟ جی بہت مطمئن ہوں میں، بلکہ مجھے بہت زیادہ ایک توانائی کا احساس ہو رہا ہے، کیونکہ یہاں جو بھی حضرات موجود ہیں مہمانان گرامی وہ بہت اہم شخصیات ہیں، اور وہ اپنی ایک رائے رکھتے ہیں اپنے وطن کے لیے، اپنے وطن کے حوالے سے جو بھی باہر کام ہو رہا ہے اس کے لیے ان کی اپنی ایک رائے ہے۔ افتخار عارف صاحب ہمارا بہت بڑا ادب کا نام ہے، اور اس کے علاوہ ہماری 3 فارمر ایمبیسیڈر یہاں موجود ہیں، اور دیگر ہماری ادبی شخصیات، تو انہوں نے جو بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا وہ بہت ہی اہم تھا، ان کی باتیں بہت اہمیت رکھتی ہیں، اور سب کا پیغام ایک ہی تھا کہ ہم ایز اے پاکستانی جب ملک سے باہر جا کے کچھ بھی کام کرتے ہیں کسی شعبے میں بھی، صرف ادب کی حد تک نہیں، تو ہمارا ایک فرض ہوتا ہے کہ ہم اپنے ملک کی نام کو اور اپنے ملک کی جو عزت ہے اس کو ساتھ لے کر چلیں، اور اپنے ملک کی جو چیزیں اس کو پروموٹ کریں۔ اچھا میڈم، آپ کیا کوئی ایسا اقدامات کر رہی ہیں جو آپ کی ادبی سوسائٹی ہے، ادبی مرکز جو واشنگٹن ہے، جو پاکستان میں جو سینئر ادیب ہیں، شعراء ہیں، تاکہ وہ امریکہ جائیں، وہاں پر بھی اسی قسم کی محافل کا نشستوں کا اہتمام ہو سکے؟ جی ہم لوگ 20 سال سے ایسا کر رہے ہیں کام، مشاعرے ہوتے ہیں یا دوسری ادبی تقریبات ہوتی ہیں، جشن ہوتے ہیں وہاں پر شخصیات کے ساتھ، تو اس میں ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو ویلکم کریں اور ان کے ذریعے اور پروموشن ہو ہمارے ادب کی، تو ہم نے ایسی بہت ساری تقریبات کی ہیں، اور آئندہ آنے والے وقتوں میں بھی انشاءاللہ کرتے رہیں۔ بہت شکریہ میڈم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بےحد احسان مند ہوں آپ کی یادآوری کا۔ آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد کے ایسے ادیب اور شاعر جنہیں پوری دنیا میں اعتبار حاصل ہے اور امتیاز حاصل ہے، آج کی محفل میں تشریف فرما ہے تھا اس کو دیکھنے کے لیے، ان کا وزٹ کرنے کے لیے پاکستانی شعراء پاکستان شناخت ہے۔ میں نے دیکھا کہ جناب سرور نقوی صاحب تشریف فرما ہیں، اجاز چودھری صاحب تشریف فرما ہیں، اسد الرانی صاحب تشریف فرما ہیں، تو یہ شخصیتیں جو تشریف لائی ہیں وہ اس اعتراف میں آئی ہیں کہ ادبی مرکز واشنگٹن ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس نے بہت خدمات انجام دی ہیں ادبی سطح پر، تہذیبی سطح پر واشنگٹن میں بھی، اور جس کا اعتراف اب ملک عزیز پاکستان میں بھی کیا جا رہا ہے۔ جو مونا شہاب ہیں وہ اردو کی بہت اچھی غزل گو شاعر کے طور پر میں ان کو عرصے سے جانتا ہوں۔ امریکہ میں جو لوگ شعر کہہ رہے ہیں اور جن کو اردو دنیا میں بھی عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور تعریف کی جاتی ہے، مونا شہاب ان میں بہت ممتاز ہیں، اور مرتضیٰ کی تصویریں اور ان کی شناخت، اور خاص طور پر جو انہوں نے پاکستانی شناخت کے حوالے سے جو تصویریں بنائی ہیں وہ بہت ہی لائق تحسین ہیں، اور پاکستانی مانیومنٹ کے بارے میں موئنجودڑو سے لے کر مانیومنٹ پاکستان اسلام آباد تک جو مختلف مراحل میں انہوں نے تصویریں بنائی ہیں وہ دل کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں، اور بلا شبہ وہ ایک بڑا کام ہے جس کا اعتراف ملک میں بھی کیا جانا چاہیے، اور بیرون ملک رہنے والے پاکستانی بھی اس کو عزت و اعتبار کی نظر سے دیکھیں گے۔ میں ادبی مرکز واشنگٹن کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک وبا کے مشکل دنوں میں ایسی خوبصورت ادبی محفل کا اہتمام کیا۔ مونا شہاب اس کے لیے
हमारे शुक्रिया के मुस्तहक। जी इस वक्त हमारे साथ साबिक सफ़ीर एजाज़ चौधरी साहब मौजूद हैं और वो भी इस आज की जो अदबी महफिल थी इसमें शरीक रहे। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर आप साबिक सफ़ीर भी रहे और आज की जो महफिल थी इसका उन्वान भी यही था कि अदब और लिटरेचर के थ्रू किस तरह से आर्ट के थ्रू जो है वो सफारतकारी की जाए। तो सर हमें ये बताइएगा कि आज की महफिल से आप किस हद तक मुतमईन हैं, इसके हवाले से क्या कहेंगे, और मुख्तसरन हमें बताइएगा अपने तजुर्बे की रोशनी में कि क्या टेक्निक्स अब हमारे आने वाले सुफरा को अपनानी चाहिए ताकि अदब जो है ये जो हमारा सकाफ़त है, आर्ट है, इसको जो है बाहर मुल्क में जो है अपने पाकिस्तान को जो है इसको ज़ाहिर किया जाए, इसका तशख़्ख़ुस को उभारा जाए। सफारतकारी जो रवायती अंदाज में थी जिसमें आप दूसरे मुल्क में जाके पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, वो अब बहुत इनकलाबी तब्दीलियाँ उसमें रूनुमा हो चुकी हैं। अब तो एक सफारतकार को जो अपने मुल्क की बेहतरी के लिए शोबा नज़र आए उसको इस्तेमाल करें, चाहे वो एक इक़्तिसादी मैदान में हो, इकनॉमिक डिप्लोमेसी कहते हैं, या वो सकाफ़त के मैदान में हो, कल्चरल डिप्लोमेसी कहते हैं, या कोई भी शोबा हो। क्योंकि पाकिस्तान के लिए सफारतकारी की जो तारीफ़ मैं समझता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान के लिए आप जितने दोस्त ढूंढ सकते हैं जिनसे पाकिस्तान का मफाद वाबस्ता हो या पाकिस्तान का मफाद आगे बढ़े, वो असल सफारतकारी। इसी वजह से सारी दुनिया के ममालिक ने अब कल्चरल डिप्लोमेसी को, सकाफ़ती सफारतकारी को अपनी सफारतकारी का एक बाकायदा हिस्सा बना लिया है। और मैं आपको बताऊं कि तजर्बे से कह रहा हूं, यूरोप में भी रहा, अमेरिका में भी रहा, गल्फ़ में भी रहा, कि पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क में बसते हैं उन्होंने पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस और पाकिस्तान के नाम का अलम बुलंद कर रखा है। उनके हवाले से पाकिस्तान पहचाना जा रहा है। और मोना शहाब जो अदबी मरकज़ वाशिंगटन DC में है, मैं ख़ुद इस बात का ऐनी शाहिद हूँ कि ये लोग पाकिस्तान के लिए कितनी मोहब्बत के जज्बात रखते भी हैं और मोहब्बत कितनी फैलाते हैं। उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि अगर आप अदब और आर्ट को अपना शुआर साथ बनाएं तो फिर पाकिस्तान को किसी भी एक मुल्क में एक सफ़ीर नहीं होगा, हर पाकिस्तानी आपका सफ़ीर बनेगा और पाकिस्तान का नाम और तशख़्ख़ुस ऊंचा करेगा। अच्छा सर, आप क्या एडवाइस देंगे जो हमारे सफारत खाने हैं पूरे पाकिस्तान में, कि उनको क्या ऐसे इक़दामात करने चाहिए कि वहाँ पर जो इस तरह की अदबी सोसाइटीज़ और अदबी तंजीमें काम कर रही हैं ताकि उनकी बैक पे जो है पाकिस्तानी सफारत खाना हो? मैं सफारतकारों को ये कहूँगा कि अपने सफारत खाने से निकलिए, तमाम शोबों में जाइए अपने मेज़बान मुल्क के, और पाकिस्तानी जो वहाँ पे बसते हैं उनको भी अपना साथी बनाइए और पाकिस्तान की वो जहतें दुनिया को दिखाएं जिनका उनको ज़्यादा इल्म नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस बुलंद करने के लिए हमें हर किस्म की जो है असासा चाहिए, और हमारे पास बहुत असासे हैं जनाब, बहुत असासे हैं। हमारे पुरशकोह जो माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं, हमारे पास आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज है, गंधारा है, मोहनजोदारो है, मेहरगढ़ है, हड़प्पा है, हमारे पास मुख्तलिफ़ जो अदियान रहे हैं उनके बेस्टन्स ऑफ फेथ्स हैं। हमारे यहाँ सिखिज़म की, हिंदुइज़म की, इस्लाम की, बुद्ध मत की, जो इस किस्म के असासे पाकिस्तान की शनाख्त वो हैं, पाकिस्तान की असल शनाख्त। और पाकिस्तान के अपने जो लोग हैं अल्लाह ताला ने उनको बहुत हुनर अता कर रखा है। तो पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस बुलंद करने में सफारतकारों को अपना सारा किरदार अदा करना चाहिए और अपने सारे पाकिस्तानियों को साथ लेकर उसमें हिस्सा डालना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त। आज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उर्दू राइटर सोसाइटी शुमाली अमेरिका के बानी रहनुमा हैं, सदर हैं जनाब इरफान मुर्तज़ा साहब, जिन्होंने आज यहाँ पर पेंटिंग भी पेश की। तो उनसे बात करेंगे। सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। सर एक तो आप बताइएगा कि आपने जो पेंटिंग्स बनाई ये शौक़ कब से पैदा हुआ, और जब शुमाली अमेरिका में रह के आप पेंटिंग्स के ज़रिए पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस जो पेश कर रहे हैं इसमें किस हद तक आपको कामयाबी मिली और लोगों का रद्द अमल कैसा रहा? अच्छा, टोटल मुझे अभी सिर्फ 7 साल हुए पेंट करते हुए, और मेरा सिर्फ जो मेन मकसद था वो ये था कि कलर्स के ज़रिए पाकिस्तान को रोशनास करवाया जाए। बहुत सी ऐसी चीज़ें, इतना ख़जाना है पाकिस्तान के पास कि
بیان سے باہر، اور اس کے بارے میں باہر کی دنیا نہیں جانتی، بہت سے تو یہاں بھی نہیں جانتے. تو اب اس میں سلسلہ یہ ہے کہ ان کلرز کی وجہ سے، کیونکہ میری وہاں پہ کافی ایگزیبیشنس ہوتی رہتی ہیں اور اس ریکگنائز ان سیورل ادر گیلریز، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو بعض اوقات ہوتا ہے کیا یہ پاکستان میں ہے، اور یقین جانے کہ اس وقت دلی خوشی ہوتی ہے کہ میرے رنگوں کی وجہ سے کم ایک چیز تو ریکگنائز ہوئی پاکستان میں، چاہے وہ موہنجو داڑو ہو، چاہے وہ اپنا قلعہ ہو، چاہے بادشاہی مسجد یا شاہجہانی مسجد ہو. تو یہ ساری چیز، بلکہ روہتاس فورٹ وغیرہ سب چیزیں تو حیرت سے دیکھتے ہیں کہ یہ سب چیزیں پاکستان میں، کیونکہ پاکستان کا جو تصور لوگوں نے نیگیٹو طور پہ پھیلایا ہے، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری جاب ہے کہ ہم اس کو پازیٹیو طور پہ روشناس کروائیں. اچھا سر، اب یہ جو آج کی ادبی نشست ہوئی، تو آپ شمالی امریکہ میں اردو رائٹر سوسائٹی کے صدر بھی ہیں، تو آپ کیا ایسے اقدامات اٹھا رہے ہیں کیا پاکستان میں جو ایک بہت بڑی کھیپ موجود ہے شعراء کی، ادبا کی، تاکہ یہ یہاں سے جائیں وہاں پر ڈفرینٹ کمیونٹیز ہیں وہاں پر جو لوگ ادب سے شغف رکھتے ہیں، جو نوجوان نسل ابھی راغب ہو رہی ہے، وہاں پر یہاں کے لوگ جا کر اپنا شعری مجموعے بھی پیش کریں اور اسی طرح اپنے افسانے بھی پیش کریں اور اپنے تجربے سے وہاں پر وہ جو لوگ ان کے تجربے سے استفادہ کریں، اس کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں آپ؟ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جب ہم نے 2003 میں اردو رائٹر سوسائٹی آف نارتھ امریکہ بنائی، اس کا مقصد یہ تھا کہ وہاں جو لوگ کام کر رہے ہیں نارتھ امریکہ میں، ان کے کام کو بھی ریکگنائز کیا جائے، کیونکہ بہت کام ہو رہا ہے وہاں اور اچھے رائٹرز، اچھے شعراء موجود ہیں. اچھا، پھر ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا انٹرنیشنل مشاعروں کا. اس میں پاکستان سے، انڈیا سے، مختلف دوسرے ممالک سے بھی شعراء آتے ہیں، ادیب بھی آتے ہیں، ان کی شامیں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ پروگرامز ہوتے ہیں اور ان کا کلام دوسروں تک پہنچتا ہے. اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو ہمارے وہاں کے لوگ ہیں وہ بھی اپنا کلام ان لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ان کی آواز یہاں تک آ سکے. تو جو آج کے جیسے ادبی مرکز نے آج یہاں جو پروگرام کیا، اس کا ایک مین مقصد ہی یہی تھا کہ وہاں جو کام ہو رہا ہے اس کا تھوڑی سی آواز جو ہے یہاں تک پہنچ جائے، تاکہ پتہ چلے کہ ہم بھی کچھ نہ کچھ دو ہمارے لفظ جو کہتے ہیں وہاں کہتے ہیں نا، اٹ ہیز مائی 2 cents ان اٹ. تو اس میں یہ ہے کہ کم سے کم یہاں کے لوگوں کو، اور یہ نہیں ہے کہ ہمیں آپ ریکگنائز کریں، نہیں، ہم آپ کو صرف چاہتے ہیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم بھی آپ ہی کے جیسے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. اگر میں 36 سال سے وہاں پہ رہ رہا ہوں، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پاکستان میرے دل سے نکل گیا، اردو زبان میرے دل سے نکل گئی. میرا خیال ہے کہ میری اردو تو اور زیادہ بہتر ہو گئی. تو بہت اچھا قدم تھا یہ اور بہت اچھا پروگرام رہا، اور آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے اور ہم لوگوں کو بھی ریکگنائز کیا. بہت شکریہ سر. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں محبوب ظفر صاحب، جو کہ آج کی یہ جو نشست تھی اس کے منتظمین میں تھے اور تمام جو انتظامات کیے وہ محبوب ظفر صاحب نے کیے. سر، سب سے پہلے تو ہم آپ کو مبارکباد پیش کریں گے اتنی زبردست نشست کا آپ نے اہتمام کیا، اور سر اس کے بارے میں آپ کیا ہے کہ خصوصاً مونا شہاب صاحب کے بارے میں واشنگٹن سے آئیں اور پھر یہاں کے انتظامات آپ کو سونپے، تو آپ کی یہ نشست اور یہ محفل کیسی رہی؟ جی، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس ادبی محفل کو کور کیا آپ لوگوں نے. یہ بہت کم ایسا ہوتا ہے، تو بہت مبارکباد کیپٹل ٹی وی کو. پہلی بات تو یہ ہے. مونا دیکھیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ادبی مرکز واشنگٹن میں گزشتہ 20-22 سالوں سے ادب کے فروغ کے لیے، لٹریچر کے فروغ کے لیے، شعر کے فروغ کے لیے، کتاب کے لیے بہت ہی تندہی سے کام کر رہی ہیں ماشاءاللہ. اور اب نہ صرف یہ کہ کووڈ کے زمانے میں انہوں نے بہت کام کیا، بلکہ اب وہ اس مشن کو، ادب کے اس مشن کو لے کر امریکہ سے نکلی ہوئی ہیں اور یہاں اسلام آباد میں اور پھر لاہور میں، کراچی میں، تاکہ ہم اور جو باہر لکھنے والے لوگ ہیں وہ کس طرح سے جو ہے اس میں زیادہ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اور ہم کس طرح لوگوں کو ادب کے قریب لا سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اہم ترین مشن ہے، اللہ نے کامیاب کرے. اور آج کی تقریب جو ہے وہ اتنی اہم ترین تقریب تھی کہ اس میں اردو کے بہت ہی نامور شخصیات تھیں. افتخار عارف جو اس وقت پوری اردو دنیا کا افتخار ہیں وہ موجود تھے، وہ صدر گرامی تھے. بہت اہم ترین جو ہمارے تھے اپنا سفیر تھے وہ سارے یہاں پہ موجود تھے. پھر اردو کے جو نامور افسانہ نگار ہیں، ناول نگار ہیں، شاعر ہیں، وہ سب اس محفل میں موجود تھے. تو ایک طرح سے بہت ہی عمدہ اور بہت ہی بھرپور محفل تھی جو آج یہاں پہ منعقد ہوئی. بہت شکریہ. میں اتنا اچھا بول نہیں سکتی ہوں. میں اس بارے میں یہ کہوں گی کہ ہم جو پاکستانی وہاں پر رہتے ہیں اور بہت سالوں سے رہ رہے ہیں، ہم لوگوں کی سب سے بڑا کنیکشن اپنے ملک کے ساتھ ادب اور آرٹ کے ذریعے ہوتا ہے. اور میں اس کو میوزک ایڈ کروں گی کیونکہ میں خود سنگر ہوں. تو
इस तरह से कनेक्शन होता है, लेकिन हम वहाँ पे इन चीज़ों को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि जो पाकिस्तान के लिए एक ज़रिया हो उसकी बेहतरी के लिए। तो सबसे पहले तो ये कि जो हम लोग के फंक्शंस वहाँ पे होते हैं, ये फैज़ के बारे में, इकबाल के बारे में, वहाँ के लोग उनमें अवेयरनेस आती है, हमारे बच्चे जो हैं उन्हें पता चलता है इन चीज़ों का। और सेकेंडली ये कि जैसे मैं अपना आर्ट और म्यूज़िक जो है वो इस्तेमाल करती हूँ पाकिस्तान में एजुकेशन प्रमोट करने के लिए। जो हमारी वहाँ तंजीमें हैं, GCF है, HDF है और इस तरह की बहुत सारी और हैं, दिल है, मैं उनके लिए अपनी पेंटिंग्स डोनेट करती हूँ साइलेंट ऑक्शन में, उनके लिए फंड रेज करती हूँ गाने के थ्रू, और पाकिस्तान में वो पैसा आता है और स्कूल्स में खर्च होता है। मेरा अदब के साथ इस तरह का ताल्लुक नहीं है, जैसे यहाँ पर इतने मोतबर लोग बैठे हुए हैं जो लिखते हैं, जो अफसाने और शायरी, लेकिन मैं चूँकि क्रिएटिविटी मेरे हिस्से में भी आई है और मैं जो मेरे एहसासात हैं, जज्बात हैं, वो सब मैं कोशिश करती हूँ कि आर्ट में शामिल करूँ, और या फिर मैं अपने मुख्तसर सी वोकैबुलरी के थ्रू मैं कभी कभी थोड़ा सा आज़ाद शायरी या कुछ नस्ल की चीज़ें लिखती हूँ। इससे ज़्यादा मैं कर नहीं सकती, मगर जो लोग पाकिस्तान वहाँ बैठ के जो कर रहे हैं अदब के ज़रिए से, वो बहुत बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मैं रवैयों से मुताबिक बात करूँगा कि मैंने जितने मुल्क घूमे हैं उनको मैं 3 कैटेगरीज में लेता हूँ। एक तो वो मुल्क है जहाँ पाकिस्तानी बहुत कम तादाद में हैं, और जहाँ पाकिस्तानी ज़्यादा तादाद में हैं वो 2 किस्म के हैं कि एक जहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और एक जहाँ लेबर ज़्यादा है। जब यहाँ से लोग की बात की हो रही है तो यहाँ से जब लोग बैठ जाते हैं तो वो सारे तो सफीर बनने के लिए नहीं जाते, बल्कि वो उन्हें रिस्क लेके जाता है, और जब वो बैठ जाता है तो इकट्ठी बांध के जाते हैं, वो बांध के वहाँ रखी होती है एक तरफ कि कहीं वापस जाना होगा, उसे खोलने की नौबत नहीं आती। तो ज़ाहिर है वो कैफियत रहती है, और कई दफ़ा ये होता है कि वो फिर बच्चे भी बड़े हो जाते हैं और उनकी मजबूरियाँ बढ़ जाती हैं और वो इकट्ठी खुलती नहीं है, वहीं पर रह जाती है। तो वहाँ पर फिर ज़ाहिर जिंदा रहने के लिए आप तलाश करते हैं पीछे रिश्ते, और इन रिश्तों के साथ जुड़ने का सारा मरला शुरू होता है। मकसूद भाई शेख एक पर्चा निकाला करते थे, अक्सर वो उनकी तहरीरें मुख्तलिफ ममालिक से जो में रहने वाले थे जो मगरब में, तो उनकी तहरीरें भेजा करते थे कि जी इसलिए कि इन्हें हमें मेन स्ट्रीम में इन तहरीरों पे बात हो तो भेज दें, उस पर बात करवाते थे। तो बात ये है कि ये ख्वाहिश बहुत अच्छी है, लिखने वालों में होनी चाहिए कि आप लिखते हैं और लिखने के बाद यहाँ के बच्चों में छपना चाहिए, अगर नहीं छपते हैं तो ज़ाहिर है फिर आप फेसबुक पर डाल देते हैं और वहाँ तो बहुत सारा कचरा भी होता है और उसमें आप गुम हो जाते हैं। और बहुत ज़्यादा देखिए, बहुत ज़्यादा जो शोर होता है वो खामोशी होती है, और बहुत ज़्यादा खामोशी उसका एक अपना शोर होता है। तो ये जो जितना बहुत ज़्यादा वहाँ पे कचरा होगा, जितना शोर शराबा होगा, उसमें कोई अच्छी चीज़ सामने नहीं आएगी। उसका हल यही है कि यहाँ के आदमी बच्चों में आप चलते हैं, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा और सफारत होना शुरू हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। इसके बाद मेरे सीनियर मौजूद है, मैं खुद ही बोल रहा हूँ और मैं आपकी जान से असल मैंने ये काम किया हुआ है, कुछ देर मैं मुझसे बाहर रहा हूँ और उर्दू मरकज मुलाजमत के तौर पे भी मैंने काम किया है बाहर, और दूसरी सूरतों में भी। ये बहुत लंबा हिस्सा है और यहाँ पर बहुत ही हमारे सीनियर लोग बैठे हुए हैं, कल्चरल डिप्लोमेसी के बारे में ये बहुत अच्छी बातें करेंगे, मगर खाना जरूर खाना है और वक्त पर खाना बहुत अच्छी बात है। मैं सिर्फ एक 2 बातें कहना चाहता हूँ कि किसी गलतफहमी में नहीं मुब्तला रहना चाहिए कि जो हम लोग बाहर रहते हैं दुनिया में, सब लोग हम किसी यही कह रहे होते हैं जब हम अदब यहाँ होगा और आर्ट यहाँ का कोई चर्चा होगा, ये सब एक इल्यूजन है। ये आप अपनी जाती जो आपकी तकनीकी सलाहियत है ये आपको मजबूर करती है कि आप कुछ करते रहें, और आपकी शनाख्त का मसला आपको
پہ حاوی ہوتا ہے اور آپ لکھتے ہیں. اب بے شمار لوگ ہیں اپنی ایسے کہا گیا سیاسی جماعتوں کے, کوئی میں نے اور قوم ایسی نہیں دیکھی کہ جو یہ کہہ رہی ہو کہ میں اسکینڈینیویا میں آ گیا ہوں اور اب میں واپس جاؤں گا ہندوستان یا میں واپس جاؤں گا سری لنکا. صرف یہ پاکستانی ہیں جو میتھ آف ریٹرن میں الجھے رہتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ یہ ریڈفرڈ میں رہ رہے ہیں مگر یہ چلے جائیں گے اور جھیلم میں جا کے آباد ہو جائیں گے. یہ کبھی جھیلم میں نہیں آئیں گے واپس. یہ جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں بس وہاں رہ رہے ہیں. یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو آپ کو مان لینی چاہیے اور جان لینی چاہیے. پھر ہم کیا کریں یہ ایک سوال ہے. بس شکایت کرتے ہیں اقبال مشرف درانی صاحب یہاں تشریف فرمائے. ہمارے جب درانی کے ایک کزن ہمارے بہت ہی عزیز دوستوں میں تھے سید اختر درانی, اور انہوں نے بڑا کام کیا. یعنی اقبالیات پر جتنا کام ہمارے سفارت خانوں میں نہیں کیا ہوگا جتنا تنہا انہوں نے کیا. اور وہ ایک آدمی کی ایک انجمن تھی. انہوں نے ایک بزم اخبار بنا رکھی تھی اور ہر سال وہ وہاں انٹرنیشنل اسکالرس کو وہاں بلاتے تھے اور وہ اقبال پر کام کرتے تھے اور خود ان کی بہت ساری کتابیں اقبال پر. لیکن جب وہ رخصت ہو گئے تو وہ ساری انجمن جو تھی وہ ختم ہوئی. بالکل ایسے ہی جیسے خالد حسن قادری ختم ہو گئے تو انجمن ختم ہو گئی. جیسے فرض کیجیے اچھا اب جو بڑے لوگ وہاں گئے ہمارے سینئر لوگ یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں ادیب, ان کو بھی یہ نہیں معلوم ہوگا کہ ڈاکٹر اختر احسن جو ہے وہ زندہ بھی ہیں کہ مر گئے. ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ مجیب الرحمان جو ہیں وہ زندہ بھی ہیں کہ مر گئے. وہ اتنے بڑے بڑے ادیب تھے کہ جب بر صغیر میں تھے تو ان کا بڑا نام تھا اور مشاعروں میں وہ سمجھیے فیض صاحب سے پہلے کے جو سینئرز ہیں اب وہ واحد آدمی ہیں کہ جو اس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جو سمجھیے 19 آخر کا جو 1910 سے پہلے کا جو گروہ ہے اس سے اس کا تعلق ہے. یہ بہت ہی الجھا ہوا مسئلہ ہے. سفارتکار جو لوگ ہوتے ہیں ان کا کام اور ہوتا ہے. بالکل وہ آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں, وہ خود کچھ نہیں کر سکتے. ان کے یہاں ہندوستان میں جب میں وہاں میں نے ایک ادارہ قائم کیا اردو مرکز, میری سپورٹ پہ آغا صنعتی صاحب تھے اور انہوں نے مجھے کئی بہت ہی ہماری وسائل فراہم کیے ہوئے تھے. انہوں نے مجھے ایک ادارہ دیا ہوا تھا, میں نے بہت کام کیا. لیکن جیسے ہی وہ وسیلہ ختم ہوا وہ سارا قصہ جو تھا وہ لپیٹ دیا گیا. تو یہ انفرادی صورتیں ہوتی ہیں کہ جو نہ کوئی اطاعت اور صاحب کا گھر پر پارٹی قائم رہا, نہ کوئی ساؤتھ قائم رہا. یہ ایک التباس ہوتا ہے, ایلیوژن اس پر ہم چل رہے ہوتے ہیں. مگر اب وفاق مرتضیٰ ہیں, اگر یہ تخلیقی طور پر فعال ہے تو یہ کیا کریں گے؟ یہی کر سکتے ہیں کہ یہ پینٹنگ کریں, اپنا اس کے ایگزیبیشنز کریں, مولانا شہاب شعر لکھیں, کوئی اور یاسمین اپنی گیت گائیں. اب اگر یہ ایکسپٹ کریں گے تو مین لینڈ میں ان کو ریکگنائز کر دیا جائے گا. یہی ان کی سب سے بڑی سمجھ شناخت ہے. اگر ان کو پہچانا جائے. اب عرفان بہت دنوں سے ٹی وی پروگرام کرتے ہیں اور ایک بہت اچھے اینکر پرسن کے طور پر ان کو جانتے ہیں. ابھی ہم نے ان کی پینٹنگز دیکھی. اللہ کریم ان کی توفیقات میں اور اضافہ کرے. اور جیسے بھی چودھری صاحب نے فرمایا کہ اب ریکگنیشن ہو رہی ہے, ملک میں ریکگنیشن ہو رہی ہے, فارن آفس میں ریکگنیشن ہو رہی ہے, اس سے اور تقویت ملے گی اور ممکن ہے ان کو دیکھ کر اور نوجوان بھی پینٹرز سامنے آئیں اور کریں. لیکن بہت زیادہ اس کو بہت دور تک یہ قصہ جانے کا نہیں ہے. ابھی یہ سارے کے سارے چار تو میں دیکھ رہا ہوں سفیر ایسے ہیں جو امریکہ میں جنہوں نے بہت وقت گزارا ہے. امریکہ میں وقت نہ بھی گزارا ہو پھر بھی ان کا تجربہ ایسا ہے کہ ایک ایک سطر میں یہ بتا دیں گے کہ کیا کیا جانا چاہیے تھا اور کیا نہیں ہوا. امریکہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ میں یا ایڈمنسٹریشن میں ہندوستان کے بہت سے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں. کیوں نظر آتے ہیں؟ اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کیا امریکن سوسائٹی سے. ہم پورے وقت ادھر بھی دیکھتے رہتے ہیں, ادھر بھی کچھ نہیں کر پاتے, ادھر بھی کچھ نہیں کر پاتے. انہوں نے یکسو ہو کر اپنے آپ کو امریکن سمجھا.
ہمارے یہاں یہ ایک ایلیوژن رہتا ہے کہ نہیں ہم پاکستانی بھی ہیں اور ہم امریکن بھی ہیں اور ہم برطانیہ میں بھی ہیں اور ہم فرینچ بھی ہیں. اچھا یہ اچھی بات ہے, اب ہمیں یہ خوشی ملتی ہے کہ بھائی یہ ہے, مگر اس کے نقصانات ہیں اور اس کو کیونکہ یہ سب لکھنے پڑھنے والوں کا مجمع ہے, اس کو سمجھنا چاہیے اور جتنی جلدی اس بات کو سمجھ لیں گے اتنی آسانی ہوگی. پاکستانی امریکنز یا کوئی اور میں نے نہیں دیکھا, میں برطانیہ میں اتنی رہا, میں 14 برس میں نے وہاں ایک خاص طرح کی زندگی گزاری اور میں نے بہت کوشش بھی کی اور کچھ شاید کسی حد تک کامیابی بھی حاصل کی, مگر یہ جو خیال ہے کہ آپ اپنے وطن سے کٹ کر باہر جاتے ہیں, آپ کا نوسٹیلجیا جتنی دیر آپ کا پیچھا کرتا ہے, آپ کی تخلیقی سرگرمی جاری رہتی ہے. جب آپ ختم ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی بڑی بڑی لائبریریاں وہاں ہیں, آپ یقین کریں کہ سر کہ برٹش لائبریری جو دنیا کی بڑی لائبریریز میں ایک لائبریری ہے, ان کے تہخانوں میں ہمارے مخطوطات پڑے ہیں اور ان کو اس سے غرض نہیں ہے, اور ان کے پاس اب اتنے وسائل کی پرائرٹیز نہیں ہے کہ وہ ان کو کیٹیگرائز بھی کر سکیں, کیٹلاگ کر سکیں, ان کو انلسٹ کر سکیں. ان کے یہاں پڑھنے والے نہیں. آپ انڈیا آفس لائبریری میں جائیے تو ایک شخص ایسا نہیں ہے کہ وہ فارسی کے مخطوطات پڑھ سکے, وہ فارسی اور عربی کے خط پڑھ نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جتنے اردو ڈپارٹمنٹس تھے وہ سب اب ساؤتھ ایشین اسٹڈی سرکل بدل گئے. کولمبیا میں اردو ڈپارٹمنٹ تھا, اب وہ کیا ہو گیا, ساؤتھ ایشین اسٹڈی سینٹر ہو گیا. اسکول آف اورینٹل افریکن اسٹڈیز میں اردو کا تھا. اور جہاں تک اس ملک کا تعلق ہے, اس کی حالت سر یہ ہے کہ 14 ہماری چیئرز ہیں جو اس لیے قائم کی گئی تھی کہ وہاں پروموشن ہوگی. اقبال چیئرز کہلاتی تھی, قائد اعظم چیئرز کہلاتی تھی, اردو چیئرز کہلاتی تھی. 14 چیئرز میں اس وقت 3-4 برسوں سے ایک آدمی اپوائنٹ نہیں کیا گیا. ایک آدمی اگر آپ دیکھیں تہران میں کوئی آدمی نہیں ہے, وہاں ہائیڈلبرگ میں کوئی آدمی نہیں ہے, کیرو میں کوئی آدمی نہیں ہے, مراکش میں کوئی آدمی نہیں ہے, بیلجیم میں کوئی آدمی نہیں ہے, کولمبیا میں کوئی آدمی نہیں ہے. آپ 14 چیئرز ہیں اور 4-5 برس سے خالی پڑا ہوا ہے. تو یہاں تو فارن آفس کو دلچسپی نہ ہونے کے برابر. اچھا ظاہر ہے اس میں پیسے چیئرز کے لیے پیسے دینے ہوتے ہیں, پیسے اور کاموں کے لیے اگر بچیں گے تو پیسے وہاں جائیں گے, اور پیسے بچتے نہیں ہیں اور بھیجے جاتے نہیں. اب میں یہاں بزرگ بیٹھے تھے, میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ پیسے کہاں جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اب جیسے مونا ہے, یہ تو اپنا کام کرتی ہیں اور محنت کرتی ہیں اور خود بھی ورکنگ خاتون ہیں, شوہر بھی ہیں, جو پیسے بچتے ہیں اس میں وہ سب اس میں لگا دیتی ہیں. ان کو تو کہیں سے کوئی فنڈنگ نہیں ہوتی اور کسی کو ہوتی بھی نہیں. یہ جو لاس اینجلس میں, سان فرانسسکو میں جو اردو کے ادارے ہیں, مگر پھر آپ کیا کریں, اس لیے کہ اس کے علاوہ ہمارا کوئی چارہ نہیں ہے. زندہ رہنے کے لیے, شناخت کے لیے ایک ٹھکانا چاہیے, اور اپنے نوسٹیلجیا کو زندہ رکھنے کے لیے ہمیں اردو بولنی پڑتی ہے, ہمیں نہاری کھانے کے لیے جانا پڑتا ہے, ہمیں ساؤتھوال جانا پڑتا ہے. ہم کو کیا ہے وہ جگہ جہاں ہم سب نیو یارک میں جہاں شاہین غالباً جہاں کباب کوئنز میں ہمیں جانا پڑتا ہے. لیکن یہاں والوں کے لیے یہ حیرت ہوتی ہے کہ اس قدر اچھے شاعر ہیں, اس قدر اچھے شاعر ہیں. اگر خود میں نے بولا تو کوئی آج سے کوئی 30-35 برس اس سے آپ کوئی غلط فہمی نہ رہے. خواتین کے لیے تو مشکل ہوتا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ 30 برس سے میں ان کو جانتا ہوں. تو میں نے ان کو وہاں شعر پڑھتے دیکھا اور میں بالکل جانبداری سے کہہ رہا ہوں کہ ان کی غزل کی شاعری اور ان کا جو ہے کتابیں میں نے دو شاید کتابیں دیکھی, بہت اچھا شعر پڑھی اور بہت ہی پکا شعر کہتی. اور ہمارے یہاں عام طور پر جو باہر حساب کمال ہے سر,
यहाँ से उनको एक्सपोर्ट करती हैं गज़लें और वहाँ से फिर इधर आती। मगर जो लोग वाकई अच्छे शेर कह रहे होते हैं, जैसे हमारे यहाँ नसीम सैयद है या हुमैरा है, इशरत आफरीन है, मोना है, ये लोग अच्छे शेर कहते हैं। खुद इरफान सत्तार है, इशफाक है, बहुत अच्छे लिखने वाले हैं। अच्छा, और इन सबको यहाँ रिकॉग्नाइज किया जाता है, इनका एहतराम है और इनकी किताब, इनकी शायरी का, इनकी अफसाने का इनका एहतराम है। तो बस इतनी ही मंजिलत होगी जितना इनका गाँव होगा, इसलिए इनको दाद नहीं दी जा सकती। मैं हमेशा से एक बात कहता था लंदन में, और सब मुझसे खफा हो जाते थे। मैं ये कहता था कि ये आप जब कहते हैं कि ब्रैडफर्ड का सबसे बड़ा शायर है, ये मानने के लिए मैं तैयार है। शायर उर्दू का बड़ा होता है, ये नहीं कहते कि भाई ये जो है ये नाज़िमाबाद का सबसे बड़ा शायर है, और ये भी अहमदाबाद का सबसे बड़ा शायर है, ये न्यू जर्सी का सबसे बड़े शायर है। शायर आप ये चलिए एक बात कह दीजिए कि अमेरिका के बड़े शायर हैं, ये तक मानने के लिए तैयार है, मगर ये इसको आप इस तरीके से नहीं कर सकते। आप उर्दू की बहुत अच्छी शायर हैं, और मैंने आपका कलाम देखा भी है, सुना भी है, पढ़ा भी है, और बहुत अच्छे शायर हैं। बरतानिया में बहुत अच्छे शायर हैं, जर्मनी में तो एक अच्छे बहुत शायर हैं। बस यही है कि आप उर्दू में, इंग्लैंड में या हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में या और दुनिया में जहाँ गई हैं, अगर अच्छा शेर है तो उसकी शनाख्त होगी। लेकिन सिर्फ इसलिए कि कोई आदमी न्यू जर्सी में बैठ कर शेर कह रहा है उर्दू की, उसकी शनाख्त ये तो हो सकती है कि ये उर्दू बोल सकते हैं, मगर वैसे नजीब की उसकी शनाख्त बहुत अच्छी बात है। और आप उर्दू को वहाँ जिंदा रखने के लिए, पाकिस्तानी शनाख्त को कायम रखने के लिए मेहनत करते हैं। इसकी मंजरत हमारे दिलों में है, हम एहसानमंद हैं कि हमारे काम कर रहे हैं। मैं नहीं देखता था कि कहीं हिंदुस्तान के इतने ज्यादा पैसे हैं अरब मुल्कों के पास। मैंने तो कभी नहीं देखा कि सऊदी अरब का कोई सेंटर जो है किसी मुल्क में काम कर रहा हो जो उनके लिटरेचर को फरोग दे रहा हो। मैंने कभी नहीं देखा कि कुवैत ने कोई एग्जीबिशन कराई हो या अबुधाबी का कोई म्यूजिकल कहीं यूरोप में हो, ऐसा नहीं। हम ही जो दो चार लोग हैं साउथ एशियन जिनको आप कहेंगे, इनका कुछ अच्छा हो जाता है। हिंदुस्तान में कल्चर डिप्लोमेसी को बहुत काम किया और उन्होंने अजी शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में अदबी मरकज़ वाशिंगटन DC अमेरिका के ज़ेर तमाम, और मोना शहाब जो कि अदबी मरकज़ वाशिंगटन की डायरेक्टर हैं, उनके ज़ेर तमाम जहाँ पर जो शायरी और अदबी महफ़िल रखी गई थी वो आखिर अपने इख्तिताम को पहुँच चुकी है। और आज की जो नशिस्त थी इसका मकसद और इसका उन्वान ये था कि किस तरह से आर्ट एंड लिटरेचर के थ्रू जो है वो पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस और पाकिस्तान का जो एक मस्बत चेहरा है वो पूरी दुनिया में किस तरह से उभारा जाए और उस तशख़्ख़ुस को सामने लाया जाए। इस हवाले से इस तकरीब में बड़े बड़े सहाफ़ती और अदबी दुनिया के बड़े बड़े नामों ने, इसी तरह साबिक सफारतकारों ने और बड़ी तादाद में जो इंटेलेक्चुअल्स तबका था उसने यहाँ पर शिरकत भी की। शुरका का जो कॉन्फ्रेंस के शुरकात उनका ये कहना था कि सफारत खानों को चाहिए और या ख़ास कर जो पाकिस्तानी कम्यूनिटी मुल्क से बाहर दीगर ममालिक में मौजूद है उनको चाहिए कि अपनी ज़बान के ज़रिए, अपनी शायरी के ज़रिए और अपने अदब के ज़रिए पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस, पाकिस्तान की सकाफ़त और पाकिस्तान का जो एक विरसा है वो दूसरी नस्लों तक भी पहुँचाया जाए और वहाँ पर मौजूद जो कम्यूनिटीज़ हैं, दूसरे मुल्कों के लोग हैं, उन तक पाकिस्तान का मस्बत चेहरा उनके सामने लेके जाया जाए और पाकिस्तान का जो तशख़्ख़ुस है दियार गैर में रहकर चलाया जाए। तो अदबी मरकज़ वाशिंगटन DC के तमाम ये जो आज की नशिस्त थी, आज की जो एक शब की नशिस्त थी, ये अपने अख्तिताम को पहुँच चुकी है और मोना शहाब की ज़ेर तमाम ये जो नशिस्त इंतहाई कामयाब रही और यहाँ पर मुख्तलिफ सुफ़रा ने, शुआरा ने और अदबा ने शिरकत की और मोना शहाब और अदबी मरकज़ जो वाशिंगटन DC है उसके इस इक़दाम को सराहा और उनको खिराज तहसीन पेश किया। कैपिटल TV वाशिंगटन DC के लिए इस्लामाबाद से सरदार मोहम्मद अवैस।